کامل علم کامل اس وقت ہوتا ہے جس کے قال میں حال شامل ہو. اگر دونوں شامل نہیں ہیں تو علم ناقص رہتا ہے. اب یہ جو بات میں نے عرض کی اسی کی تائید ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ملتی، جس میں آپ نے فرمایا العلم علمان، علم فی القلب وعلم علی اللسان، فاما الاول فذاک العلم النافع واما الآخر فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. علم دو طرح کا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ جو زبان سے جاری ہوتا ہے اور ایک وہ جو دل سے جاری ہوتا ہے. علم پہلے فرمایا علم فی القلب و علم علی اللسان، تو ایک وہ علم ہے جو دل سے جاری ہوتا ہے اور دوسرا علم زبان سے جاری ہوتا ہے. دل سے جاری ہونے والا علم حال کا حامل ہے، محض زبان سے جاری ہونے والا ہے علم قال کا حامل ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پہلا علم ہے جو دل سے جاری ہوتا ہے، دل سے جس کا چشمہ پھوٹتا ہے، وہی علم نافع ہے، وہ علم نافع ہے. اور جو محض زبان سے جاری ہوتا ہے وہ علم حجت ہے. اس سے احکام، فرائض، واجبات، سنن، اس سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں اور اس سے انسان کی زندگی کے اعمال کے احکام، اوامر و نواہی آتے ہیں. وہ حجت ہے کہ بندے پر پابندی اور ان پر عمل کرے، وہ شریعت کے احکام. تو جو علم صاف ظاہر ہے نافع بلا حجت تو ہو نہیں سکتا. کیا؟ تو جو علم حجت ہے وہ بوجوہ غیر نافع ہو سکتا ہے. جو علم حجت ہے وہ بوجوہ غیر نافع ہو سکتا ہے، مگر جو علم نافع ہے وہ بلا حجت نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ علم حجت سے خالی ہو، یعنی شریعت سے دور ہو اور وہ نافع ہو جائے، وہ دھوکہ ہوتا ہے. تو وہ اس میں شامل ہے. تو فرمایا نافع علم وہی ہے جو دل